میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ رمضان کا مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ اعمال کا مہینہ، یہ نماز کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، یہ ذکر دعا کا مہینہ۔ فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ حدیث میں آتا ہے رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ پہلی چیز کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ دوسرا استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا اللہ سے مانگو اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا۔ چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ اللہ تمہارا تنافس نیکیوں میں آگے بڑھنا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ، آپ کے الفاظ میں شدت آئی۔ آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئی، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئی، اور یہ پھر بھی دین پر نہ آیا، اور پھر بھی اعمال کی طرف نہ آیا، پھر بھی نماز کی طرف نہ آیا، پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے آنے والا رمضان سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں یہ محنت ہے۔ کیسے نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزہ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق۔ ہاں ایک ایک کھانا، ایک ایک کھلانا، کھانے میں مزہ کم آئے، کھلانے میں مزہ زیادہ آئے، ایک ایک پہننا، ایک ایک پہنانا، پہننے کا شوق کم ہو، پہنانے کا شوق زیادہ ہو، ایک ایک مال کو جمع کرنا، ایک ایک مال کو خرچ کرنا۔ قرآن میں مال جمع کرنے کے بارے میں حکم نہیں ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے۔ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے اس پر حج فرض ہے، حج کرنے میں جلدی کرے، کیوں؟ خدا نہ خواستہ کوئی عذر پیش آ جائے، بیماری، یا خدا نہ خواستہ سفر میں رکاوٹ۔ یہ محنت ہے، ایمان بنے، اللہ کی ذات پر یقین آئے، آخرت کی فکر آئے، جنت کا شوق آئے، جہنم کا خوف آئے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، اعمال کا شوق آئے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، نماز کو سیکھنا پڑتا ہے، نماز کو سیکھنا پڑتا ہے، جیسے گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، اور بھائی اسلام کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ توبہ، 4 بچوں کا باپ ہے، غسل کے فرض نہیں آتے کیونکہ سیکھا نہیں ہے، 40 سال عمر ہے، دعائے قنوت نہیں آتی کیونکہ سیکھا نہیں ہے، کیونکہ سیکھا نہیں ہے، 50 سال عمر ہے، جنازے کی دعا نہیں آتی، سگی ماں کا جنازہ پڑھ رہا ہے، جنازے کی دعا پتہ نہیں۔ بھائی دین سیکھنا پڑتا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، رسم و رواج نہیں کہ جو ماحول میں ہو رہا ہے وہ کرو، جو رواج ہے وہ نہیں۔ بھائی ہر چیز کو سیکھنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک جگہ نا، بعض جگہ توبہ شادی ہوتی ہے نا توبہ، ڈھول دھمکا، ناچ گانا، اور بارات پتہ کدھر جا رہی؟ مسجد کی طرف۔ کہاں جا رہی؟ پتہ کس لیے؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے، دولہا نے کیا کرنا ہے، یہ واقعہ ہے۔ تو کہتا وہ اس کا دوست بتا رہا ہے دولہا کا، کہتا وہ شادی میں گیا، ڈھول دھمکا، ناچ گانا، اور بارات جا رہی ہے، مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی، اور دولہا سے کہا چلو مسجد شادی کے نفل پڑھو۔ کیا کرو؟
کہتا مجھے کہا انہوں نے کہ تم اس کے دوست ہو، تم اس کے ساتھ جاؤ مسجد میں. کہتا میں ساتھ چلا گیا. تو مسجد میں جا کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی پڑھ لے تو شادی کے نفل. تو کہتا پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے نیت باندھ لی. میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس نے نیت باندھی ہوئی ہے. بہت دیر کھڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا واہ بھی واہ، شادی کے نفل ہے، بڑے خوشو خضو سے پڑھے جا رہے ہیں. کہتا بہت دیر کھڑا رہا وہ، پھر اس نے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ تو جنازے میں ہوتا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہتا سچی بات بتاؤں مجھے نماز نہیں آتی.